اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین کرام اور عزاداران سید الشہداء ابا عبداللہ علیہ السلام، جسے کہ ہماری گفتگو ایک خاص موضوع کے تحت، ایک خاص عنوان کے تحت جو کہ قرآن اور اہل بیت ہے، جاری و ساری ہے۔ یہ ہماری 5ویں مجلس طے شدہ موضوع کے حوالے سے آپ مومنین کے سماعتوں کے نظر ہدیہ کی جا رہی ہے، جیسے کہ سرور کائنات کی مشہور اور معروف حدیث ثقلین، کہ جس میں سرور کائنات 2 گرا قدر چیزوں کے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو تو خبردار یہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ ہم اس سے پہلے بھی بارہا مرتبہ اس حدیث کی تلاوت کر چکے ہیں، لیکن آج اس حدیث کے ذریعے سے کچھ اہم مطالب بیان کرنا مقصود ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم دور حاضر میں اور دور سابقہ گزشتہ میں دیکھیں تو بسا اوقات ہمیں کچھ افراد اس طرح سے نظر آتے ہیں جو کم علمی کی بنیاد پر کبھی کبھار اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی قرآن کی چند آیتیں یاد کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو گویا کہ وارث قرآن ہو، مفسر قرآن وہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ ہماری ایک بہت بڑی خام خیالی اور غلطی ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ملتا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے زمانے کا، کہ امام کو کسی نے کہا کہ مولا فلاں جگہ ایک بہت اچھا خطیب خطاب کرتا ہے، تو میرے مولا نے سوچا کہ جا کے دیکھا جائے کہ کس طرح کا خطیب ہے اور کیسا خطاب کرتا ہے۔ اب میرے مولا نے مصلحتاً جان بوجھ کر ایک ایسا لبادہ اڑا، ایک ایسا بحث اپنایا کہ گویا آپ عام انسانوں کی طرح معلوم ہونے لگے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور جب مجمع میں وارد ہوئے تو دیکھا کہ واقعی خطیب تو بہت اچھا ہے، خطابت بھی بہت اچھی کر رہا ہے۔ اب امام اس کی جانب متوجہ ہیں اور وہ خطاب کر رہا ہے اور امام کو نہیں پہچان پا رہا، اس لیے کہ امام سادہ لباس میں، کسی کو معلوم نہیں بن پا رہا کہ یہ امام ہے یا کون ہے۔ بہرحال تو واقعہ اس طرح سے کہ جب وہ خطیب اپنی خطابت کو ختم کر چکا اور اپنے گھر کے لیے نکلا تو امام بھی اس کے پیچھے پیچھے کہ دیکھیں کہ یہ ہے کون۔ تو اسی اثنا میں اس نے ایک جگہ سے چوری کی۔ اب دیکھیے وہی بات کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کے حقیقی والی اور وارث ہم ہیں اور قرآن کا علم صرف ہمیں ہی ہے، ہمیں اہل بیت کے دامن کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو وہ خطیب نکلا، آگے بڑھا، چوری کی، ایک اور جگہ بڑھا، پھر چوری کی، تیسری دفعہ چوری کی۔ جب تیسری دفعہ چوری کر چکا، امام نے متوجہ کہا کہ تم تو خطیب ہو اور چوری بھی کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ شخص تم کون ہو؟ امام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں جعفر صادق علیہ السلام ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب دیکھیے گستاخی، کہ جب پہچان لیا کہ جس سے میں مخاطب ہوں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ چھٹے امام ہیں، اپنے وقت کے عالم بے نظیر ہیں، کہتا ہے کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟
اسی لیے کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو کوئی بھی اچھائی کرے گا تو اس اچھائی کے بدلے میں اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو اسے صرف اس ایک برائی کا 1 گناہ ملے گا، اور اس کے علاوہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کہتا ہے کہ امام کیا آپ نے یہ حدیث یہ آیت نہیں پڑھی، قرآن کی آیت کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اچھائی کرو گے تو 10 گنا ثواب ملے گا، اور اگر برائی کرو گے تو 1 گناہ ملے گا۔ میں نے فرض کریں اگر 3 گناہ کیے ہیں تو ان 3 گناہوں کا 3 عذاب، اور جو میں 3 اچھائی اگر کرتا ہوں تو ان 3 اچھائیوں کا 10 گنا ثواب، یعنی 30 اچھائیاں میرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو میں خسارے میں تو نہیں ہوں اگر 3 مائنس کر بھی لی جائیں۔ امام فرماتے ہیں، اور دیکھیے یہی پیغام ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اپنے آپ کو اپنے قد سے زیادہ خود کو سمجھے، کہ چند آیتیں یاد کر لی، چند معانی و مفاہیم کو سمجھ لیا، اور اب یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ کیا تو نے خداوند عالم کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ المتقین، کہ اللہ تو صرف جو اچھے کام ہیں وہ صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، اگر کوئی غیر متقی ہوگا تو اس کے اعمال قبول نہیں کی جائیں گے۔ پس اگر تو چوری کرتا ہے تو متقی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر تو چوری کرتا ہے تو دائرۂ تقوی سے باہر ہے۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے تو اپنا سر پکڑ لیتا ہے، اور واقعاً ایسے ہی ہستیاں جن کے لیے سزاوار ہے کہ وہ وارث قرآن کہلائیں، کہ کس طرح سے امام نے اپنے ایک چھوٹے سے فعل سے، ایک چھوٹی سی بات سے وہ سامنے والے کی ہدایت بھی کر دی، اور تا قیامت تک یہ پیغام بھی دے دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ قرآن کی چند آیتوں کو یاد کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اسے وارث قرآن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وارث قرآن کی ضرورت اسے ہر موقع ہر موڑ پر رہے گی۔ اور یہ حدیث معصوم ہے، من جملہ سرور کائنات کی حدیث مقبول، کہ جس میں سرور کائنات فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے اہل بیت ہے یہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، اور قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت یہ دونوں قیامت کے دن مجھ تک آ پہنچیں گے۔ تو پس رسول خدا تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہے، نجات کا راستہ واضح ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن سرخرو ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن جنتی قرار پائے، تو سرور کائنات 2 چیزیں دے کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ عزیزان محترم، اسی کے بعد اگر قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں تو سرور کائنات کی وہ حدیث کہ جس میں سرور کائنات نے ایک الگ ہی انداز میں اپنے اہل بیت کا نہ صرف تعارف کروایا بلکہ ان سے محبت رکھنے کا فائدہ، کہ دنیا آخرت میں تمہیں جو فائدے نصیب ہوں گے اہل بیت سے محبت کرنے کے وہ کیا ہیں۔ عجیب ایک حدیث سرور کائنات نے ارشاد فرمائی، سرور کائنات فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس طرح سے پیش ہو کہ اس کے گردن پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ ہو، تو وہ مولا علیہ السلام سے محبت کرے۔ یہاں پر میں اس سے پہلے کہ حدیث کو مکمل کروں، ایک بات میں آپ کی حسین سماعتوں کے نظر ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث سے یہ مطلب نہیں کہ صرف محبت کر لینا کافی ہے، اس لیے کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا فرمان مبارک ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو یہ کہے کہ وہ ہمارا محب ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، اور عمل سے کوسوں میل دور نظر آئے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔
یہ ہماری محبت تمہیں مجبور کرے گی کہ تم عملی میدان میں آؤ اور اپنے اعضاء و جواروں کے ذریعے سے اپنے صحیح اعتقاد کا اظہار کرو. جیسے کہ خود مولا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ اگر ہماری محبت ہی سب کچھ ہوتی تو کبھی بھی خداوند عالم عبادت کو نافذ نہ کرتا، یہ نماز روزی تم سے مطلوب نہ کرواتا. یہ ہماری محبت کے ذریعے سے اللہ تمہیں راہ نجات پر لانا چاہتا ہے. جیسے کہ کتاب اصول کافی باب حجہ میں بھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت کی ہے لیکن ہمارے ذریعے سے کی ہے. اب اگر کوئی شخص ہمارا محب ہو اور ہدایت یافتہ نہ ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی عملی میدان میں کوسوں میل دور نظر آئے، تو یقیناً اس کا دعویٰ محض دعویٰ رہ جائے گا. بہرحال اپنی حدیث کی جانب آتے ہیں. سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب پیش ہو تو اس کی گردن پہ کسی قسم کا گناہ نہ ہو، تو وہ مولا علیہ السلام سے محبت کرے. اس لیے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، تو لا محالہ اس کی شخصیت کی بھی اتباع کرتا ہے. اس لیے کہ اگر محبت صرف محبت رہ جائے اور وہ محبت انسان کو مجبور نہ کرے کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس کا موتی ہو، اس کی چاہت کا پابند ہو، تو یہ محبت عبث ہے، بیکار ہے. جب ہم نے اپنے سروں پر مولا علیہ السلام کی ولایت کا تاج سجا لیا اور دل میں مولا حسین علیہ السلام کی محبت کو جگہ دے دی، تو اب ضروری ہے کہ ہم عملی میدان میں بھی اس طرح سے نظر آئیں جس طرح سے چھٹے امام کی وہ حدیث کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یا شیعتی کونو لنا زینا، اے میرے شیعوں میرے لیے باعث افتخار بنو، ولا تکونوا علینا شینا ولا تکونوا لنا شینا، کہ تم ہمارے لیے ننگ و عار کا سبب نہ بننا، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہمیں کہیں کہ جب یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو اس طرح سے عملی میدان میں نکھارو کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں جب یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا. اس کے بعد سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب پیش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبوب رکھتا ہو، پسند کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہو، تو وہ مولا حسن علیہ السلام سے محبت کرے. کتنی بڑی بات ہے کہ اہل بیت میں سے ایک ابرز مصداق مولا حسن علیہ السلام کی، کہ وہ شخصیت کہ جس نے اپنے آپ کو یہ کہلوانا تو قبول کیا کہ السلام علیکہ ایھا المذلل المؤمنین، کہ سلام ہو آپ پر، کہ جب صلح کے بعد لوگ مولا کو سلام کرتے تو کیا کہتے تھے کہ سلام ہو آپ پر کہ جس نے مومنین کو ذلیل کر دیا. یہ کہلوانا تو گوارا کیا، لیکن کبھی بھی لمحے بھر کے لیے خداوند عالم کی اطاعت سے منہ نہیں پھیرا. اور یہی ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ لقد کان فی رسول اللہ لکم اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جو کوئی رول ماڈل ہے، نمونہ عمل ہے، وہ سرور کائنات ہیں، اور یہ سب سرور کائنات کا عکس ہیں، سرور کائنات کا سایہ ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ تمام ائمہ، یہ تمام اہل بیت ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی مشکل اور کٹھن وقت آ جائے تو اس وقت گھبرانا نہیں ہے آپ کو، اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا خدا کس چیز میں راضی ہے. سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور جب وہ پیش ہو اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بے چینی نہ ہو، اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرے، قیامت کے دن تو وہ مولا حسین سے محبت کرے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے سرور کائنات اپنے اہل بیت کا تعارف کروا رہے ہیں کہ مولا حسین سے محبت کرے اگر چاہتا ہے کہ اس کا ضمیر بے چین نہ ہو. یہاں پر اہل بیت کے حوالے سے ایک واقعہ کتاب القطرہ میں ملتا ہے
کہ عصام بن مستلق راوی ہیں، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں شہر شام کا رہنے والا کسی کام سے مدینے میں آیا اور میرے دل میں مولا علیہ السلام کے خلاف کینہ اور بغض حد درجے کا۔ کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا، میں نے جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، ایک دفعہ وہ کینہ، وہ عدوت جو مولا علیہ السلام کے خلاف تھی، مولا حسین علیہ السلام کو دیکھ کر مزید بڑھ گئی، اور جو میں بک سکتا تھا اور جو میں اول فول اور نازیبا غیر شائستہ گفتگو کر سکتا تھا میں نے کر ڈالی، یہاں تک کہ سب و شتم بھی میں نے کر ڈالا۔ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب مولا حسین علیہ السلام نے یہ رویہ دیکھا کہ بھرے بازار میں بیچوں بیچ لوگوں کے ہجوم میں ایک اجنبی اس طرح سے مخاطب کر رہا ہے، تو مولا حسین نے فرمایا کہ شخص تو ہمیں مدینے کا معلوم نہیں ہوتا، تو اجنبی ہے، کیا تو شام سے آیا ہے؟ اب مولا کا خاص یہ جملہ کہنا کہ کیا تو شام سے آیا ہے، اس کے پیچھے ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا کہ جب میرے مولا نے فرمایا کہ اے شخص تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، مسافر ہے، کیا تو شام سے آیا ہے؟ مولا جانتے تھے، علم امامت سے جانتے تھے کہ کون ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پیغام دینے کے لیے کیا تو شام سے آیا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں شامی ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا پس ہم سمجھ گئے تیرے انداز سے گفتگو سے، تیرے سب و شتم کرنے سے کہ تو شامی ہے، یعنی مولا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو سب و شتم کرتا ہے وہ شامی فکر کا حامل ہوتا ہے، حسینی کردار والا کبھی بھی سب و شتم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جو بھی سب و شتم کرے، جو بھی ناشائستہ غیر اخلاقی گفتگو کرے، وہ شامی فکر والا ہو سکتا ہے، وہ حسینی کردار کا حامل نہیں ہو سکتا۔ بس میرے مولا نے وہ آیت تلاوت کی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب انہیں معاف کر دیجئے، یہ آپ کی معرفت سے ناآشنا ہے۔ عصام کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملے، یہ کردار کی بلندی دیکھی، میں پشیمان ہو گیا کہ میں جس سے مخاطب ہوں وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ فاتح خیبر کا لخت جگر مولا حسین ہیں، اور مولا حسین کی بہادری بھی اپنی مثال آپ ہے، چاہتے تو ایک ہی لمحے میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن مولا حسین کیا فرماتے؟ روایت کے جملے ہیں کہ اے شامی بھائی، اگر تجھے غذا کی ضرورت ہے تو تیری غذا کی ضرورت کو ہم پورا کیے دیتے ہیں، اگر تجھے سواری کی حاجت ہے تو تیری حاجت روائی ہم کیے دیتے ہیں، اگر تجھے رہائش کا مسئلہ ہے تو تیرے مسئلے کو ہم حل کیے دیتے ہیں، گو کہ تیرا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہمیں بیان کر، ہم تیرے مسئلے کو پورا کیے دیتے ہیں۔ اب عصام جو مزید پشیمان تھا، کہتا ہے کہ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا اے عصام کاش زمین پھٹ جائے اور تو اس میں سما جائے، کہ مولا حسین علیہ السلام کا یہ اخلاق۔ عزیزان محترم، اس وقت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، بدترین ظلم وہ یہ تھا کہ آپ کی کردار کشی کی گئی، آپ کے اخلاق کی بلندیوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا، آپ کو ایک عجیب انداز میں متعارف کرایا گیا کہ یہ عصام مثل عصام، کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ اور سمجھ رکھا تھا، میں نے تو کچھ اور سن رکھا تھا، لیکن جب خود بنفس نفیس مولا حسین علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے اس کردار کا مشاہدہ کیا، ایک دفعہ میرے مولا کا گرفتار، مولا کا چاہنے والا ہو گیا، میرے مولا کا گرویدہ ہو گیا۔ یہ ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کا اخلاق، یہ ہے اخلاق اہل بیت، یہ ہے وہ امانت جس کو رسول خدا ہمیں سونپ کر گئے ہیں، اور وقت آخر یہ جملے ادا کر کے گئے ہیں
کہ میں تمہارے لیے 2 چیزوں کا ایسا اہتمام کیا جا رہا ہوں، اگر ان 2 چیزوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی معلوم ہوا اس واقعے کے ذیل میں کہ اگر ایک تلوار جس کا نام ذوالفقار مولا علیہ السلام کے پاس ہے، تو ایک تلوار میرے مولا حسین علیہ السلام کے پاس بھی ہے، اور اس تلوار کا نام ہے اخلاق حسین۔ جب یہ تلوار جس کا نام اخلاق حسین ہے کسی کے اوپر چلتی ہے تو فرق اتنا ہے کہ ذوالفقار سے انسان وہ شخص بھی مٹ جاتا ہے، شخصیت بھی فنا ہو جاتی ہے، لیکن جب اخلاق مولا حسین کی تلوار چلتی ہے تو ظالم مٹ جاتا ہے لیکن شخصیت نکھر جاتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے، آج ہمارا معاشرہ تقاضا کر رہا ہے، آج ہمارا ممبر ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، آج ہماری عزاداری ہم سے کچھ التجا کر رہی ہے کہ کہاں گئے ایسے وہ مطالب اہل بیت کے کہ جن کو سننے کے بعد اپنے تو اپنے پرائے بھی اور ایسے پرائے کہ جو دشمن ہیں، شدید دشمن ہیں، وہ بھی مولا کے ہو جایا کرتے تھے، کیوں کر بیان نہیں کیے جاتے؟ یہ ہے کردار معصوم، یہ ہے اخلاق اہل بیت۔ عزیزان محترم، اگر ہم قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں تو ہمیں وہ حدیث سرور کائنات کی کہ جس میں سرور کائنات فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترق حتی یرد علی حوض، کہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ تک آپ پہنچیں گے حوض کوثر والے دن۔ لیکن ایک عجیب ظلم، ایک عجیب رویہ، ایک عجیب انداز قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ، کہ میرے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ گھر میں خیر و برکت ہو، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں نحوست نہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں رزق کی کشادگی ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ لیکن ایک عجیب رویہ اختیار کیا جا رہا ہے قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ، کہ قرآن کے وارث کو بھی چھوڑ دیا اور قرآن کے پیغام کو بھی ترک کر دیا۔ یہی وجہ بنی کہ معرکہ کربلا وجود میں آیا، کربلا کہ جس میں اہل بیت علیہم السلام کے وہ ابرز ترین عظیم ہستی مولا حسین علیہ السلام جو کربلا میں آئے اس لیے کہ قرآن کا پیغام باقی رہے، قرآن کے پیغام کو باقی رکھنے کے لیے مولا حسین علیہ السلام کربلا میں آئے۔ اور پھر تاریخ میں وہ ظلم بھی محفوظ ہوا کہ جب مولا حسن علیہ السلام کی نشانی جناب قاسم علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ننھے شہزادہ قاسم ہیں، مولا حسن علیہ السلام کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ جناب قاسم مولا حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، شب عاشور ہے، ایک دفعہ سوال کرتے ہیں، اے چچا جان کیا کل شہداء کی فہرست میں قاسم کا بھی نام ہے؟ اللہ اکبر! آپ توجہ کیجئے، آپ تصور کیجئے کہ کیا وہ وقت ہوگا کہ جب مولا حسین علیہ السلام سے جناب قاسم پوچھتے ہوں گے، اے چچا کیا کل کے دن شہداء کی فہرست میں قاسم کا بھی نام ہے؟ تو جناب مولا حسین صرف اتنا فرماتے ہیں، اے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں مولا حسین یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اے قاسم جب بھی تجھے دیکھتا ہوں تو میرے بھیا حسن مجھے یاد آتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے
ہوتے ہوئے اے قاسم تم میدان جنگ میں چلے جائے، اس لیے کہ تو نہیں جائے گا بلکہ میرا بھائی حسن۔ اللہ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک دفعہ عاشور کا دن آتا ہے اور جناب قاسم علیہ السلام مولا حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا ہر کوئی شہید جام شہادت نوش فرما رہا ہے، اے چچا وہ وقت کب آئے گا کہ جب قاسم بھی شہید ہوگا؟ مولا حسین کہتے ہیں قاسم ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، آپ خیمے چلے جائیے۔ جناب قاسم اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں اے اماں جان چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب جناب قاسم کی والدہ جناب قاسم کو لے کر بڑی ہیں، مولا حسین علیہ السلام کے پاس آئی ہیں اور ایک دفعہ عرض کیا ہے اے آقا یہ تعویذ لے لیجئے، یہ وقت آخر مولا حسن نے مجھے سونپا تھا اور کہا تھا کہ جب میرے بھائی حسین پر کڑا وقت آ جائے یہ تعویذ میرے بھائی کو دے دیجئے گا۔ پس یہ سننا تھا میرے مولا حسین نے اس تعویذ کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس تعویذ کا بوسہ لیا۔ اب جیسے ہی تعویذ کھولا ہے اس پہ کیا لکھا ہوا کہ بھائی حسین کربلا میں نہ ہوں گا، میری طرف سے قاسم ہوں گے، پس قاسم کو آپ اجازت دے دیجئے گا۔ اب بھائی کی وصیت سنی ہے، ایک دفعہ اجازت دی ہے۔ ارے روایت کے جملے ہیں کم سن شہزادے جناب قاسم جب ذوالجنے کی زین پر سوار ہونا چاہتے ہیں، سوار نہیں ہو پاتے خود سے، مولا عباس آگے بڑھ کر جناب قاسم کو سوار کرتے ہیں۔ جناب قاسم ذوالجنے کی زین پر سوار ہو کر جب میدان کربلا میں بڑھتے ہیں کیا خوب جنگ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یاد علی علیہ السلام تازہ کرتے ہیں، ایک دفعہ یاد امام حسن علیہ السلام تازہ کرتے ہیں، لیکن اسی اثنا میں ظالم نے ایک ایسا وار کیا کہ جناب قاسم کربلا کی زمین کی زینت بنے ہیں۔ زمین پر آتے ہوئے کہتے ہیں چچا جان اپنے لال قاسم کی خیریت کو آئیے، اے چچا جان قاسم کی مدد کو آئیے۔ روایت کے جملے ہیں جیسے ہی شہزادے کی صدا کو سنا مولا حسین علیہ السلام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے مولا حسین ہیبت حسینی میں میدان کربلا میں جب وارد ہوئے ہیں، جناب قاسم میدان کربلا میں ہیں۔ ارے دائیں گھوڑے بائیں جانب آ جاتے ہیں، بائیں سمت کے گھوڑے دائیں سمت کو دوڑنے لگتے ہیں۔ اسی اثنا میں بیچ میں جناب قاسم ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جناب قاسم کا لاشا پامال ہوتا ہے، شہزادہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ایہم منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والا تجھے واسطہ چاہت معصومین کا، پالنے والا تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، پالنے والا تجھے واسطہ شہزادی حضرت قاسم علیہ السلام کا۔ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پالنے والے ہمارے ان اشکوں کے نذرانے کو شہزادی کے رومال کی زینت قرار فرما۔ پالنے والے جہاں کا بھی عزادار عزاداری مصروف ہیں ان کی عزاداری کو ان سے قبول فرما، ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمن عزاداری کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطاہرین۔ ماتم حسین، ماتم قاسم۔